کریم توحید کے بیان میں ہے، تو تمام صورتیں توحید کے ساتھ کیسے لگتی ہے وہ میں بیان کر دوں گا، تو یونس تک آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تمام صورتوں کا ایک اجمالی ربط، اجمالی خلاصہ یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ سے شروع کرتا ہوں، کل بھی بیان کیا تھا۔ اعوذ باللہ میں کس چیز کا اعلان تھا؟ استعیذوا باسمہ خاصۃً، پناہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے طلب کرو، اس لیے کہ فوق سبب پناہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مخلوق سے آپ تحت سبب پناہ کی درخواست کر سکتے ہیں، پناہ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اعتماد اللہ پر کریں گے۔ بسم اللہ میں اس بات کا اعلان ہے، استعینوا باسمہ خاصۃً، مدد صرف اور صرف اللہ کے نام سے طلب کرو، اس لیے کہ فوق سبب مدد کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہر چیز میں برکت اللہ کے نام سے آتی ہے۔ فاتحہ میں اعلان ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت استعانت اللہ کے لیے خاص کرو۔ بقرہ میں اعلان ہو گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ولا تعبدوا البقر کما عبدت الیہود، اے لوگو بندگی عبادت اللہ کے لیے خاص کرو، وحدوا ربکم، ایسا نہ ہو کہ کئی بنی اسرائیل کی طرح بقرہ کی عبادت کرو۔ آل عمران میں اس بات کی تعلیم ہے کہ نصارہ کی طرح آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرو۔ کیونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کو انہوں نے معبود بنایا تھا، کہ ان کے نام پہ نظر و نیاز مت کرو، کیونکہ یہود کیا کرتے تھے، جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی زکریا علیہ السلام کے قبر سے مٹی اٹھا کر وہ مجامعات کی رات کھاتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام کو بیٹا اللہ نے دیا تھا۔ آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرو نصارہ کی طرح۔ پھر شرک کی یہ اقسام، یہ جہاد کا تقاضا کرتا ہے، تو سورۃ النساء میں امور انتظامیہ کا بیان ہوتا ہے اور جہاد کا بیان ہے۔ مظالم جاہلیت، رسومات جاہلیت پر رد ہے۔ پھر سورۃ مائدہ میں اس بات کا اعلان ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ غیر اللہ کی وجہ سے حرام مت بناؤ۔ سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام کی رسمیں ختم کرو، یہ شرک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے دلیلی نقلی تفصیلی غیبدان صرف اللہ کی ذات ہے، تمام انبیاء سے اجمالاً ذکر کیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے دلیلی نقلی تفصیلی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب سورۃ انعام میں مزید ترقی ہے کہ حرث اور انعام بھی اپنے اوپر حرام مت کرو غیر اللہ کی وجہ سے۔ ایک شرک اعتقادی ہوتا ہے نا، ایک شرک عملی ہوتا ہے۔ حرث اور انعام اس میں غیر اللہ کے حصے بھی لگاتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اعراف میں پھر مزید ترقی ہے کہ طواف کے وقت کپڑے بھی اپنے اوپر حرام مت کرو، کیونکہ مشرکین غیر اللہ کے خوف یا تقرب کے لیے
وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرتے تھے، تو ننگا طواف کرتے تھے، کپڑوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ فاتحہ سے لے کر اعراف تک جہاد باللسان کا بیان ہو گیا، جہاد باللسان۔ اب سورۃ انفال سے مسئلہ بدل گیا کہ اب اگر یہ نہیں مانتے ہیں نا، راستہ بھی روکتے ہیں، تو یہ لاتوں کی بت باتوں سے نہیں مانیں گے، اب تلوار اٹھاؤ، فضرب الرقاب وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ قوانین جہاد۔ اور سورۃ توبہ بھی جہاد کی صورت ہے، اس میں یہ کہ یا اللہ ہم جہاد کس سے کریں، تو اس میں 4 قسم کے لوگوں کی تعیین کی گئی۔ جہاد کرو مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب یہود نصارہ کے ساتھ، اور منافقین کے ساتھ۔ تو انفال میں اعلان جہاد، قوانین جہاد، توبہ میں تعیین مقتولین، جہاد کن کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ ربط سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ کی جیب میں ہمیشہ ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا، آپ بیان کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں روزانہ بتاؤں گا۔ اب سورۃ الانعام، یہ سورت 2 ناموں سے موسوم ہے، الانعام اور الحجہ۔ انعام کے معنی چوپائے ہوتے ہیں اردو میں، عربی میں انعام کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ابل، بقر، غنم، ابل، بقر، غنم۔ اس کے 8 جوڑے ہیں، 8 ازواج اس صورت میں۔ اس صورت کا نام انعام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ انعام چوپائے یعنی اونٹ اور اونٹنیاں، بیل گائے، بیڑ بکریاں، عربوں کا سب سے بڑا مال یہی تھا نا، مویشی پالتے تھے، یہی ان کی جائیداد ہوتی تھی، اور نقل و حمل کے ذرائع بھی یہ ہوتے تھے۔ سب کچھ ان کا زیادہ تر اونٹوں پر تھا۔ اونٹوں پر، وہ اونٹ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں سفینۃ البر، اور عربوں کا سارا دار و مدار اونٹ پر۔ ان کے معیشت کا پہیہ وہ انعام تھا۔ ابھی بھی عرب جو ہے نا وہ اونٹ بہت زیادہ پالتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیڑ بکریاں، دمبے بہت زیادہ پالتے ہیں۔ تو جب وہ مسلمان ہونا چاہ رہے تھے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ عقیدہ تو ہم رکھیں گے دین اسلام کا، لیکن یہ جو ہمارے چوپائے ہے، انعام ہے، اس میں ہماری آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جیسے چاہے تصرف کریں، اس میں ہمیں پابند نہ کیا جائے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عبادت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ اس کی کوئی منافات نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غلط فکر کو درست کیا اور یہ بتا دیا کہ عمل عقیدے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تمہارے عقیدے میں شرک نہیں ہے تو تمہارے عمل میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک اعتقادی آپ کو پتہ ہے، شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی الدعا ہے، شرک فی العبادت ہے۔ ایک شرک عملی ہوتا ہے۔ شرک عملی کیا ہوتا ہے؟ نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، کہ عقیدے کے ساتھ شرک کا عمل بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں شرک عملی، شرک فعلی۔ یا
کسی چیز کو حرام قرار دینا اپنے اوپر، کسی بھی حلال چیز کو حرام کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی کفر ہے۔ استحلال الحرام کفر، لیکن اس کی بنیاد جحود پر ہوتی ہے، خوف و تقرب پر نہیں ہوتا ہے۔ تحریم لغیر اللہ کا معنی ہوتا ہے غیر اللہ کی وجہ سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا، دو باتوں کی وجہ سے۔ کون سی دو باتیں؟ خوف کی وجہ سے یا تقرب کی وجہ سے، کہ میں اس حلال چیز کو حرام کروں گا اپنے اوپر تو یہ جو میرا معبود ہے نا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، خوف، اور میں اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ اس کی نقد مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مزارات ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، اس کے قریب گھاس لوگ نہیں کاٹتے ہیں خوف کی وجہ سے، وہاں جو پرندے ہوتے ہیں اس کا شکار نہیں کرتے ہیں کہ یہ بابا مجھے نقصان پہنچا دے گا، اور اس کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شرک عملی، شرک فعلی۔ تو مشرکین صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو بغیر اللہ کے نام پر آزاد چھوڑتے تھے تاکہ جو ہمارے معبود ہے یہ خوش ہو جائے، یہ بابا کی نظر ہے، یہ اس کی، جیسے ہندو جو ہے نا گاؤ ماتا جو ہے نا وہ گائے پھرتی ہے، اس کو لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح بندر بھی ہندوستان میں جو کچھ کرے، بندر ان کے معبود ہے۔ تو اس لیے اس صورت کا نام انعام رکھا گیا کہ تمہارا جانوروں کے اندر تصرف بھی تمہارے عقیدے کی تابع ہونے چاہیے۔ اس میں بھی توحید ہے، اس میں بھی شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ عقیدہ آپ اسلام کا رکھے اور جو بھی چاہے آپ شرک عملی کریں۔ نظر غیر اللہ تو حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، خنزیر کی بات اللہ نے ذکر کی ہے نا، وما اہل بہ لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہوں، لیکن فلاں بابا کے مزار پر جا کے میں وہاں ذبح کروں گا۔ بھائی وہاں کیوں ذبح کرتا ہے؟ یہ وہاں غریب ہے۔ اچھا، غریب تو یہ آپ کے محلے میں بھی ہے، دینی مدارس سے وہاں طلبہ پڑھتے ہیں، اب وہاں کیوں نہیں دیتے؟ وہاں جا کے خون آپ بہا رہے تو اس مزار کو گندہ کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہاں جا کے ذبح کرنا تقرب ہے اس بابے کی طرف جس کے قبر پہ ذبح کر رہا ہے۔ معلوم ہوا وہاں ذبح کر رہے ہیں تو دال میں کچھ کالا کالا ہے، اس کا تقرب بھی اس کو مطلوب ہے۔ سورۃ انعام میں یہ عام طور پر یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ عمل عقیدے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا نام ہے الحجہ، یہ لفظ اس صورت میں آیا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ۔ حجت کی معنی دلیل، کثرت سے اس صورت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مشرکین اور منکرین پر رد کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہے الحجہ۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ یہاں سے لی ہے، الحجۃ البالغہ، قل فللہ الحجۃ البالغہ۔ سورت کی ابتدا اور انتہا، سورت کی ابتدا میں مشرکین پر رد کیا گیا ہے کہ کیسے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ چار چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے نا،
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اپنے رب کے ساتھ یہ غیر کو برابر کر دیں جبکہ غیر نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ ثم کا لفظ یہ صرف تراخی کے لیے نہیں آتا ہے، ترتیب کے لیے بھی نہیں آتا ہے، یہ استبعاد کے لیے ہے، یعنی بعید ہے، پھر بھی غیر اللہ کو برابر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اور کبھی ثم آتا ہے کس کے لیے؟ ترتیب میں ذکر کے لیے نہیں آتا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پہلے قرآن کا ذکر ہے، یہ سورۃ انعام کا آخر کھولو، آخر سے ایک صفحہ پہلے جو نحو آپ پڑھتے ہیں نا اس کا یہی فائدہ ہے۔ ثم کی کتنی قسمیں ہیں قرآن میں، کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے قرآن کا ذکر ہے نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نکال لیا؟ اچھا اس کی بات کیا ہے؟ بعد والی آیت دیکھو، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب قرآن کے بعد ملی؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بھی سن لو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب دی تھی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے بعد جی والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ سورت کے اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، قل اغیر اللہ یبغی ربا وهو رب کل شیء، میں غیر اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ اللہ ہر چیز کا رب ہے، آسمانوں زمینوں تمام کائنات کا رب ہے۔ تو سورت کی ابتدا بھی توحید، انتہا بھی توحید، کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے خاص کرو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب سورت کا بنیادی مضمون اس کا اور مائدہ کا نفی شرک اعتقادی اور فعلی، عقیدی میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، عمل میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ مائدہ کے اندر کیا تھا؟ ابتدا میں شرک فعلی، انتہا میں شرک اعتقادی پر رد، اور اس میں الٹا ہے، اس میں شروع میں شرک اعتقادی پر رد ہے اور آخر میں، اس لیے سورت دو حصوں کی طرف منقسم ہے۔ پہلے حصہ ابتدا سے لے کر 118 نمبر آیت تک، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہاں سے شروع ہوگا۔ سورت میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے کثرت سے، اس کے بعد دلیل نقلی پیش کی گئی انبیاء علیہ السلام سے۔ طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلاً اور باقی انبیاء سے بطور دستخط۔ بات کو سمجھو، ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلاً اور باقی انبیاء سے بطور دستخط۔ کس طرح؟
دیکھو ایک مفتی سے لوگ فتویٰ لیتے ہیں نا، تفصیل سے ایک مفتی صاحب فتویٰ لکھ لیتا ہے، پھر دوسرے مفتیوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ دیکھ لو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو آپ لکھ دیں، وہ بھی لکھ دیتے ہیں الجواب الصواب، اور بہت سارے مفتیوں کے فتوے دستخط سے وہ فتویٰ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اللہ نے ذکر کیا کواکب پرستوں کے ساتھ، ستارہ پرستوں کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم نے مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ تم چاند کو پوچھتے، سورج کو پوچھتے، ستارے کو پوچھتے ہو، یہ تو فیل ہو گیا، چاند فیل ہو گیا، سورج فیل ہو گیا، لا احب الافلین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ۔ قوم نے مناظرہ کیا، قوم کے ساتھ مناظرہ کیا، وہ فیل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے ہمارے معبود تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم شرک کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں توحید بیان کر کے مجھے ڈراتے ہو، امن کے میں زیادہ قریب ہوں یا تم؟ اور پھر امن کا فارمولہ بیان کیا گیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بشرک، ایمان لے کر آیا اور ایمان کے ساتھ شرک خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے۔ امن کا فارمولہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ بس جہاں لوگوں کی ایمان میں شرک نہ ہو وہاں امن ہوگا، اور جہاں لوگوں کے ایمان میں شرک بھی ہوگا تو وہاں امن نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی ذات پر ظلم نہیں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پتہ چلا ایک ایمان وہ بھی ہوتا ہے جس میں شرک ہوتا ہے۔ یہ ایمان کس کا تھا؟ مشرکین کا۔ وہ سورہ یوسف کے آخر میں کیا آتا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اللہ پر مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تلبیہ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو صحیح تھا۔ اس کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ الا شریکا تملکہ وما ملک، ہاں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں لبیک کہتا ہوں، حاضر ہوں، لیکن وہ ہے جس کو آپ نے اختیار دیا ہے۔ الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اچھا ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب میں جو اس ولی کی مزار پہ جاتا ہوں نا میں اس کو خدا نہیں سمجھتا ہوں، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ میری سفارش اللہ کے پاس پیش کرے گا۔ بولو بھائی یہی تو شرک ہے۔ مشرکین بھی اس کو خدا نہیں سمجھتے تھے، پاگل تو نہیں تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ آپ نے اس کو اختیار دیا ہے، الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یا روح المانی والا لکھتا ہے، تفسیر روح المانی آپ دیکھ لو، اس آیت کے تحت سورہ یوسف کی یہ آیت ہے نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے ہر وہ شخص پر جو کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے
کہ اللہ کے علاوہ غیر بھی نفع نقصان کا مالک ہے فوق السبب، اور اس وجہ سے وہ اولیاء کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے، وہاں جا کے شرکی اعمال کرتا ہے. کہتے ہیں یہ شخص مشرک ہے اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے. علامہ علوسی البغدادی حنفی بھی ہے، صوفی بھی ہے، لیکن بڑا موحد آدمی ہے. اللہ اکبر. ایسے شرک پر رد کرتا ہے نا، جلا ہوا ہے مشرکین سے، اس کا دل جلایا ایسا معلوم ہوتا ہے. پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم الیوم اکثر من الدود. ایسے لوگ کیڑوں سے زیادہ ہیں، ایسے لوگ دنیا میں کیڑوں سے زیادہ ہے. کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور ہے مشرک. اور ہے تھوڑا سا اس کو کرے دو، اس کا عقیدے میں شرک نکل آئے گا. ہم الیوم اکثر من الدود. وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، کیڑوں سے زیادہ ہے، یعنی ہر دوسرا تیسرا آدمی مشرک ہے. آپ کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے توحید بیان نہیں کیا. آپ توحید بیان کرو. آج کل لوگ کہتے ہیں یار مشرکین کی آیتیں لوگ ہم پر فٹ کرتے ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں شرک غلط ہے. دیکھو جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں شرک غلط ہے اور ہم مشرک نہیں ہیں. ایسا ہے نا، اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتے. اب معیار کیا ہے؟ معیار یہ نہیں ہے کہ میں بولوں یا کوئی اور بولے یا تیسرا بولے یا چوتھا بولے، کون سے مکتبی فکر کا عالم بولے. معیار یہ نہیں ہے. معیار ہے مشرکین مکہ کا شرک. بس جس کا عقیدہ مشرکین مکہ جیسا ہوگا وہ مشرک ہے، جس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہوگا وہ مشرک نہیں ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا اختلاف کس چیز میں تھا. وہ قوم جو 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کہتی رہی، 40 سال تک آپ کا احترام کرتی تھی، پھر ایک دم وہ دشمن ہو گئی اور آپ کو ساحر و مجنون کہنے لگی، آپ کو اذیتیں پہنچائی، ہجرت پر آپ مجبور ہو گئے. انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جنگیں لڑی گئی. یہ اختلاف کس چیز میں تھا؟ کیا یہ نیک اعمال میں تھا؟ نہیں، نیک اعمال تو وہ بھی کرتے تھے. کیا خیر خیرات میں تھا؟ نہیں. غریبوں کے ساتھ مدد میں اختلاف تھا؟ نہیں. وہ تو خود تعریف کرتے تھے اللہ کے رسول کے، انک لتصل الرحم وتعین علی نوائب الحق. آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں. نماز روزے کا مسئلہ تھا؟ نہیں. مشرکین مکہ ایک اللہ کو خدا کہتے تھے، دو خداؤں کے قائل نہیں تھے. ایک اللہ کو رب کہتے تھے. وہ مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، نیک کاموں کی تعریف کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، عہد کا پاس رکھتے تھے، مہمان نواز بھی تھے. یہ باتیں قرآن میں ہے، یہ حدیث ہی ثابت ہے قرآن میں ہے نا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ وہ عقائد ہے کہ جو قرآن نے ذکر کیے. وہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، بارش اللہ برساتے ہیں، نباتات اللہ اگاتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ سارے ان کے عقائد ہیں. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ نہیں، سورہ یونس میں ہے، یونس والی آیت نکالو. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ.
ہاں اس طرح سورۃ المومنون میں جاؤ، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، سب میں آپ کو یہ ملے گا سیقولون للہ، یہ سب کام وہ اللہ کے لیے مانتے تھے۔ اچھا، اختلاف کس چیز میں تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ وہ بولتے تھے اللہ ایک ہے، الہ ایک نہیں ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بس وحدانیت سے چڑ دی ان کو۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کس سے کہانیاں بیان کرو، اولیاء کی کرامات بیان کرو تو خوش ہوتے ہیں، توحید بیان کرو تو ماتھے پہ بل آتا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، الہ بہت سارے ہیں، یا الہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اتنے پاگل بھی نہیں تھے کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کو اللہ کہتے تھے، نہیں، وہ کہتے تھے، شارستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ اتنا بیوقوف آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کو کہے کہ یہ معبود ہے، یہ خدا ہے، وہ تو خود اس کی مخلوق ہے، اس نے بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معبود غائب ہے نا، اس کی شکل ہم بنائیں گے تو اس کی روح اس کے اندر آتی ہے اور وہ ہم سے بات کرتی ہے اور ہمارے وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے حوائج پوری کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ باتیں ذرا تفصیلی سمجھنے کی ہے، ایک مرتبہ سمجھا دوں گا۔ دوسرا اختلاف تھا کہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ سمجھتے تھے کہ اللہ براہ راست ہم الہ اکبر کو نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہم عبادت کریں گے اکابر کی اور وہ اللہ کی، اللہ ہمارے سنتے نہیں ہے، ان کا رد نہیں کرتا ہے۔ ما نعبدهم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، سورہ زمر، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اپنے اور اللہ کے بیچ میں واسطے کے قائل تھے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں عبادت صرف میری کرو، اعبدونی، اللہ للہ الدین الخالص، عبادت خالص اللہ کو چاہیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تو ہمیں خالص دودھ پلاتے ہیں نا، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، لبن خالص کس کو کہتے ہیں؟ گوبر اور خون نہ ہو، عبادت خالص اس میں ریاکاری اور شرک نہ ہو۔ عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں نا، محبت، رجا، خوف۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ سے امید ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ شفاعت کے حیلے سے غیر اللہ کی بندگی کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، واسطے کے قائل تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ موت کے بعد وہ حشر جسمانی کو نہیں مانتے تھے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ وہ کہتے یہ ہماری شپارسی ہے، شپارس ہے، شفاعت کا عقیدہ۔ کیا مطلب؟ دنیاوی امور جو ہمارے جو کام ہے، دنیاوی حاجات، یہ اللہ سے یہ ہمارے لیے کراتے ہیں۔ آخرت میں شفاعت نہیں، آخرت کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ یہ سورہ یونس میں نکالو 18 نمبر آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ غیر کی، کن کی؟ جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کس عقیدے پر؟ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
یہ ہماری شفارسی ہے اللہ کے ہاں، یعنی دنیاوی امور میں جہاں ہمارا کام پھنس جاتا ہے نا، یہ اللہ سے وہ کام کراتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی خبروں کو سجاتے ہیں۔ شفاؤنا عند اللہ۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل، کہہ دو پیغمبر جواب میں کہہ دو، اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی شفارسی کی کہ اللہ وہ نہیں جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم نہیں ہے مطلب وجود ہی نہیں ہے اس کا۔ اب شفاعت کا مسئلہ ایک مرتبہ سمجھ لو، دیکھو شین فا عین، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ شفارسی کو شفیع کیوں کہتے ہیں؟ وہ مشفوع لہو کو اپنے ساتھ ملا کر مشفوع الیہ کے پاس لے جاتا ہے کام کرانے کے لیے، اور اکثر شفاعت کرنے والا وجاہت والا آدمی ہوتا ہے کہ اگلا اس سے دب جائے اور کام ہو جائے۔ اب شفاعت دنیاوی امور میں جائز کاموں میں جائز ہے، ناجائز میں ناجائز۔ جو کام جائز اس کی سفارش جائز، جو کام ناجائز اس کی سفارش بھی ناجائز۔ آخرت میں شفاعت ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام، ہمارے پیغمبر علیہ السلام شفاعت کبریٰ کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، شہید کرے گا، فرشتے کریں گے، یہ سب شفاعتیں ہیں قیامت کے دن، لیکن شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی شرط، شفاعت کرنے والا موحد ہوگا، مشرک شفاعت کا اہل نہیں ہے۔ جس کے لیے کیا جاتا ہے وہ بھی موحد ہوگا، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ نمبر 3، اللہ کے اذن کے بعد ہوگا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، الا باذنہ۔ یہ معلوم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرب باغ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اپنے چاچا ابو طالب کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، مشرکین بولیں گے۔ اچھا، اب اس آیت کی سورہ یونس کی جو آیت نمبر 18 ہے، اس کے بارے میں تفسیر کبیر کی ایک عبارت سناتا ہوں، آپ اندازہ لگا لو، اور اس کے بعد شرک کے 4 دروازے بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ سورت پڑھیں گے۔ تفسیر کبیر آپ کے پاس موجود ہے، نہیں تو الباحث قرآنی ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں دنیا بھر کی تفسیریں موجود ہے، اور ایک آیت پر کلک کرو، اس پر آپ علوم قرآن اور دنیا بھر کی جتنی تفسیریں دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکیں گے۔ دیکھو بھائی، تفسیر کبیر والا امام راضی نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، اس زمانے کے کسی مکتب فکر کے ساتھ تو نہیں ہے نا، پہلے زمانے کا آدمی ہے، افغانی ہے، ہرات میں اس کی خبر ہے امام راضی کی۔ کیا شاندار تفسیر لکھی ہے اس نے، یہ لکھتا ہے وَنَذِيرُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال كثير من الخلق بتعظيمهم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله۔ کہتے ہیں مشرکین کے جو عقیدہ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں اس کی نظیر، مشرکین کی نظیر ہمارے زمانے میں، وہ اپنی زمانے کی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بزرگوں کے قبروں کی تعظیم میں لگے ہوئے ہیں، غیر شرعی تعظیم، کہ ان کی قبروں پر کیا بنا رہے ہیں؟ گنبد بنا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، اور وہاں جا کے سجدے لگاتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، ریوس میں آتے ہیں، جاتے سیدھے ہیں ریوس میں آتے ہیں، کعبے میں ریوس میں نہیں جاتے ہیں، کعبے میں کعبے کی طرف پش کر کے جاتے ہیں، اور مدینہ میں ریوس میں جاتے ہیں، وہاں لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر۔
یہ غیر شرعی تعظیم ہے. کہتے علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم یکونون لہم شفعاء. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے یہ ہماری شفارسی بنیں گے. تو امام رازی نے ان کو مشرکین کی نظیر قرار دیا. دیکھو عالم کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن کو اپنی زمانے پر منطبق کرے. یہ قرآن پرانے زمانے کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے ہر زمانے میں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کتاب کل عصر و زمان، یہ ہر زمانے کی کتاب ہے. اب اس زمانے کے مولویوں نے بعض تفسیریں دیکھ کر اس کو کیا بنایا؟ پرانے زمانے کی کتاب بنا لی. جب درس دیتا ہے نا تو کیا بیچارے نے ایک تفسیر دے کے ہوتی ہے تو کہتا ہے جی یہ آیت مشرکین کے بارے میں، یہ یہود کے بارے میں، یہ نصارہ کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں ہے، اور یہ واقعہ ہوا، یہ آیت نازل ہو گئی. اچھا بھائی پھر جنت کی آیتیں صحابہ کے بارے میں ہے، آپ کے لیے قرآن میں کچھ نہیں ہے. تو آگے جو بیٹا ہوتا ہے ایک تعلیم یافتہ نوجوان بیٹا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ قرآن ہمارے زمانے کی تو نہیں، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں. قرآن تو ایسا بیان کرو کہ سننے والے یہ کہے کہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اضر الاشیاء فی فہم القرآن شان النزول. مضر ترین چیز فہم قرآن میں شان نزول ہے، کیونکہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہاں شان نزول کے اپنے فوائد ہیں، جب صحیح حدیث سے ثابت ہو اس کے اپنے فائدے ہیں کہ کبھی آیت کا فہم اس پر موقوف ہوتا ہے، کبھی کوئی غلط تفسیر کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے. قرآن تو عام تام ہے. اب عالم کیا کرے گا؟ اپنے زمانے پر مطابق کرے گا. امام رازی نے تو کر لیا، ابھی آپ بھی کریں گے. کیوں بھائی؟ وہ قرآن 4 فرقے ذکر کرتا ہے نا، یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین. سر منعم علیہم، منعم علیہم صفت کا نام ہے. قرآن صفات سے بحث کر. یہود صفت کا نام ہے، نصارہ صفت کا نام ہے، منافقین صفت کا نام ہے. میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. سورہ فاتحہ میں نا منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہتے مغضوب علیہم یہود، ضالین نصارہ. لیکن وہاں مفسرین ایک عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے الیہود ومن شابہہم فی ترک العمل علی العلم وتقدیم الہوى علی الشرع. یہود اور ومن شابہہم، جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں علم پر ترک عمل میں اور خواہش کو شریعت پر مقدم کرنے میں. نصارہ کہتے ہیں ومن شابہہم، جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں جہالت میں، عبادت کے ساتھ جہل کے ساتھ عبادت کرنے میں. نحو آپ پڑھتے ہیں نا، آپ ضابطہ پڑھتے ہیں کل فاعل مرفوع. ہل فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. پھر آپ مثال پیش کرتے ہیں جیسے ضرب زید میں زید مرفوع ہے. اب کیا معنی؟ صرف زید ہی مرفوع ہوگا؟ یہ آپ نے مثال پیش کی، یہ مصداق نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مثال، ایک ہوتا ہے مصداق. معنی کیا؟ ایک مثال یہ ہے، باقی جہاں بھی فاعل ہوگا مرفوع ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتا دیا کہ بھائی یہود صفت کا نام ہے، منعم علیہم صفت کا نام ہے. کل من اتصف بصفتہم فہو منعم علیہم. جو منعم علیہم کی صفت سے متصف ہوگا، پہلا نمونہ صحابہ ہے اور قیامت تک وہ کہ جنہوں نے حق پہچانا اس پہ عمل کر لیا. یہود صفت کا نام ہے. کل من اتصف بصفت الیہود فہو یہودی صفت کے اعتبار سے. کل من اتصف بصفت النصارى فہو نصرانی. کل من اتصف بصفت النفاق فہو منافق.
دیکھو دوسری مثال بتا رہا ہوں. کل من اتصف بصفت العلم فهو عالم، جو بھی علم کی صفت سے متصف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عالم ہوگا. اس طرح آپ یہ بھی بولیں گے پہلے زمانے میں بھی مشرک تھے، اب بھی مشرک ہے. کیوں بھائی؟ کل من اتصف بصفت الشرک فهو مشرک، جس کے اندر بھی شرک کی صفت آئے گی وہ کیا ہے؟ جو بھی بدعت کی صفت اس میں آئے گی وہ بدعتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اچھا، اب شرک کے 4 دروازے ہیں. آپ کھولے سورۃ فاطر کھولے، مشرک ترتیبوار اس میں داخل ہوتا ہے. شرک کے 4 دروازے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، قل ادعوا الذین زعمتم، پارہ ہے 22واں پارہ. یہ میں نکال دوں، آیت نمبر بتا رہا ہوں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. شرک کے 4 دروازے. جی سورۃ سبا میں نے غلط بتایا. سورۃ سبا آیت نمبر ہے 21 نمبر آیت. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. 22 نمبر آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر 22. شرک کے 4 دروازے ہیں. پہلا دروازہ، مشرک جب غیر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کا پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ مالک اختیار مند ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دو پیغمبر مشرکین سے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مالک ہے تو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے برابر مالک نہیں ہے کسی چیز کی، آسمانوں میں اور نہ زمین میں. آپ کے جیب میں قلم ہے، آپ اس کے مالک ہے تو آپ دے سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس قلم نہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کیا دے گا؟ اب مشرک ایک سیڑھی اور نیچے اتر گیا. مشرک نے کہا ٹھیک ہے نا، مالک نہیں ہے، حصہ دار تو ہے نا، حصہ دار ہے. تو اس دروازے کو بھی اللہ نے بند کیا. دوسرا دروازہ، وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین آسمان میں کوئی حصہ. شرک کا معنی ہوتا ہے حصہ، اور شریک کا معنی ہوتا ہے پارٹنر. لغت میں شریک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں زید عامر کے ساتھ شریک کاروبار ہے، کیا معنی؟ اس کا پارٹنر ہے، حصہ دار ہے. یہ لغوی معنی ہے. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شریک کا عقیدہ رکھنا اللہ کی الوہیت اور اس کے خواص میں. وما لهم فیہما من شرک، یہ ہمارے علاقے کے ساتھی، ہمارے علاقے کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعین ہی پرانی عورتیں یہ لفظ استعمال کرتی تھی ملنگوں کے لیے، اور جو پیر لوگ آتے ہیں نا چندہ جمع کرنے کے لیے، جو ملنگ آتے تھے تو وہ بولتی تھی اللہ دل برخ اور کر دل برخ خاوند ہے. کہتے اسی کا مالک ہے، اللہ نے اس کو عیسیٰ دیا ہے. بالکل یہی لفظ استعمال کرتے در برخ خاوند ہے. کوئی مجذوب ہوتا نا پاگل سا، کہتے در برخ خاوند ہے، یہ اسی کا مالک ہے. پشتو میں اس کا معنی ہے یہ اسی کا مالک ہے. دا سیدھا کہنا تھا. جب بار پاگل ملنگ جس کو یہ اپنا دوست نہیں بناتا ہے، کہتے یہ اللہ کا دوست ہے.
تمہارا دوست اس طرح پاگل گندا ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ کا دوست، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے، نماز روزہ نہیں جانتے، کہتے اللہ کا دوست ہے. بولتا اللہ تعالیٰ برخ اور کر لا. وہ ملنگ آتے تھے نا، بولتے تھے ہم بارش برساتے ہیں، بچے دیتے ہیں، مصیبتیں دفع کرتے ہیں، ہمیں پیسہ دے دو. ہاں، پیر بابا خون بابا اپنے کیرا اور سے. تو یہ لفظ استعمال کرتی تھی کہ اللہ نے اس کو حصہ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ کسی کا حصہ نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک، حصہ نہیں ہے، حصہ دار نہیں ہے. دوسرا دروازہ بند ہو گیا. اب مشرک نے کہا ٹھیک ہے یہ حصہ دار نہیں ہے، مددگار تو ہے نا، مدد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تیسرا دروازہ بھی اللہ نے بیان کیا، وما له منهم من ظہیر، اور نہیں ہے اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار. تین دروازے بند ہو گئے نا. چوتھا دروازہ بڑا خطرناک ہے. چلو بھائی، مالک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، اور مددگار نہیں ہے، شفیع تو ہے نا، ہم سفارشی مانتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کرواتے ہیں. چوتھا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر رہا ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، فائدہ نہیں دیتے شفاعت اللہ کے ہاں مگر اس کے لیے کہ اللہ جس کو اجازت دے، اور اللہ اس کو اجازت دیتا ہے جو موحد ہو، خود بھی موحد ہو، اور جس کے لیے شفاعت کرتے ہیں اس کے لیے بھی موحد ہو. اللہ تعالیٰ نے کوٹا مقرر کیا ہے انبیاء کا، حفاظ کا، شہداء کا، ان کی عظمت بڑھانے کے لیے. یہ 4 دروازے ہوتے ہیں شرک کے، اس کے علاوہ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین کو قلب القرآن کیوں کہتے ہیں؟ دل. اس میں شرک کا بھی ایک قلب ہے. وہ کیا ہے؟ شفاعت کا عقیدہ. اس پہ ضرب کاری کی گئی. صاحب یاسین نے ضرب لگائی، اتخذ من دونی آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. صاحب یاسین نے ضرب لگائی، اللہ مجھے نقصان پہنچائے، رحمان ان کی شفاعت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. یاسین تو پڑھتے ہیں، یاسین پر عقیدہ نہیں ہے. یاسین میں یہ ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر لے کوئی بچانے والا نہیں ہے. کہتے شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 سال کی غرق کشتی نکالی ہے، اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ عبد القادر جیلانی نے کشتی نکالی ہے جو بارات کے ساتھ ڈوب گئی تھی، اور ایک کیلنڈر بھی اس کے لیے بنایا ہوتا ہے، ایک بابا کو بیٹھایا ہوتا ہے جانماز پر، کشتی بھی بنائی ہوتی ہے، ایک بڑھیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی کے رو رہی ہے، اور اس بابا نے سمندر میں ہاتھ یوں کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہری پگڑی والا بابا بنایا ہوا ہے اس کو. ہاں، تو یہ آدمی سورۃ یاسین کا منکر ہے یا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے جس کو اللہ غرق کرے کوئی بچانے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. قرآن اس طرح عقیدہ درست کرتا ہے. سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا بیان، شرک اعتقادی اور شرک فعلی پر رد. سورت 3 قسم کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے. سورت میں خطاب ہے 3 قسم کے لوگوں. نمبر 1 ملحدین، اللہ کے وجود کی منکر لوگ، ان سے بات ہو رہی ہے. نمبر 2 بت پرست عباد الاصنام. نمبر 3 ان مومنوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ پر عقیدہ تو رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو اپنے عملی زندگی میں منطبق نہیں کرتے. تو اس صورت میں دعوت دی گئی، اور دعوت کا جو دار و مدار ہے
اللہ کی الوہیت کی طرف دعوت ہے، وحدت الوہیت، الہ صرف اللہ ہے، وحی رسالت، بعث بعد الموت کا اس بات. جیسے عام مکی صورتوں میں یہی مضمون ہوتا ہے، یہ صورت بھی مکی ہے. البتہ اس میں جو انداز ہے دو طریقوں پر ہے. ایک انداز ہے تقریر کا، اس بات کا، اور ایک انداز تلقین کا، تعلیم کا. تقریر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یعنی دلائل پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، وحدانیت پر، اور کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہوا کا لفظ اس صورت میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. ہوا کا لفظ، ہوا تو اسمی اشارہ ہے نا. وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت اور قدرت ایسی ثابت ہو رہی ہے کہ سننے والا گویا اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے اس صورت میں 28 مرتبہ ہوا کا لفظ آیا ہے. کتنے مرتبہ ہے؟ 28 مرتبہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہوا آپ گنو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہوا. ہاں. دوسرا طریقہ تلقین کا ہوتا ہے. تلقین کا معنی کیا؟ دلیل سکھانا تاکہ مد مقابل کے سامنے اس کو پیش کرے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو، ہر موحد کو دلیل سکھا رہا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہے یا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ ہو بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے لفظ قل استعمال کیا گیا ہے. قل اور 42 مرتبہ اس صورت میں لفظ قل استعمال ہوا ہے. 42 مرتبہ. اس کو طرق دعوت بھی کہتے ہیں، طرق تعلیم بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی طریقے سے کہا ہے پیغمبر علیہ السلام. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا قل انی امرت قل انی اخاف الی آخرہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کواکب پرستوں کے ساتھ، تو بات چل رہی تھی شرک پرنا. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی تفصیلی اور باقی انبیاء سے بطور دستخط. تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ. دلائل ہم نے سکھائے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف. جب توحید بیان کرتا ہے اس کی ذہن میں اللہ تعالیٰ دلائل ڈالتے ہیں، اور اس علم سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کو اونچا کیا تھا. نرفع درجات من نشاء. یہ نرفع درجات من نشاء قرآن میں 2 جگہ ہے. ایک یہاں پر ہے، ایک سورۃ یوسف میں ہے نرفع درجات من نشاء. اس کے بعد فوق کل ذی علم علیم. علم سے اللہ درجے اونچا کرتا ہے اور دلائل کے ذریعے جو توحید بیان کرتا ہے. آتیناہا ابراہیم علی قومہ. قوم کے خلاف ابراہیم کو دلائل ہم نے سکھائے. آپ جب دین کا ترجمان بن کر آپ بیان کریں گے
کسی سے بیس مباحثہ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ آپ کے دل میں دلائل ڈالے گا اور اسی وقت ڈالے گا، اگلا والا بندہ نہیں ڈر سکے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام ایک، ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل الی آخرہ۔ 18 انبیاء کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ کھولو نا یہ جگہ تو کھولو۔ اس کے بعد 18 انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، اگر بفرض محال اشرکو ضمیر راجع 18 انبیاء کی طرف، ان 18 انبیاء نے بھی شرک کیا تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ رائے گاہ ہو جائے گا۔ جب شرک سے نبی کا عمل رائے گاہ ہوتا ہے تو اس سے کم درجے کے لوگوں کو تو بطریق اولا ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی طرف بھی وحی کیا ہم نے سابقہ انبیاء کی طرف، وہ سابقہ وحی ہے لو اشرکو 18 انبیاء۔ مگر حالت کیا ہے جس کو مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ توحید میں خلل، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ ایمان جائے نہ اسلام جائے۔ یا آپ نیٹ پر سرچ کریں ایک مصرع، پوری تفصیل آ جائے گی، اور انہوں نے زبردست طریقے سے نقشہ کھینچا ہے کہ آپ لوگ سارا شرک کرتے ہیں اور پھر بھی ایمان میں کچھ فرق نہیں آتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں ذکر کی ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ جی بولو 10 وصیتیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں متفق چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا، آگے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر وما بطن، آگے حرم اللہ الا بالحق، پھر آگے ذالکم وصاکم بہ، آگے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ جی پڑھو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، آگے وَأَنَّ هَذَا 10 وصیت قرآن کے بارے میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ۔ یہ 10 وصیتیں، یہ پوری تقریر ہے قرآن کریم کی 10 وصیتیں۔ لوگ باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے دادی کی وصیت ہے، تو اللہ کی وصیت ہے۔ وصیت کا معنی تاکیدی حکم۔ اس صورت میں عربوں کی جہالت ہے، جہل العرب اس میں ہے، اور ایک مناظرے کے اصول ہے اس میں۔ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کے بارے میں قرطبی لکھتا ہے هذه الآیۃ اصلا فی محاجۃ المشرکین و اہل البدع۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ، یہ بنیاد ہے مشرکین اور بدعتیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے میں۔ مناظرہ کرو تو بدعتیوں کے ساتھ کرو، مشرکین کے ساتھ کرو۔ اور ایک اس صورت میں عربوں کی جہالت ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عربوں کے زمانے جاہلیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو سورۃ انعام کو یہاں سے پڑھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ رات سونے کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یہی فطرت ہے اور یہی انسان کے صحت کے لیے اور بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ رات کو سوئے، دن کو کام کرو۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ بِالنَّهَارِ۔ ابھی لوگ کیوں بیمار ہیں؟ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، ساری رات موبائل استعمال کرتے ہیں اور رات جاگتے رہتے ہیں اور پھر دن کو سوتے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے تو بیمار ہے۔ جو آدمی رات کو جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا اس فطرت کے خلاف چل رہی ہے۔ صحت کا فارمولہ مل گیا یا نہیں؟ آیت نمبر 96 ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یا جہاں بھی آیا ہے هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ جس شخص کے دل میں توحید کامل اور خالص آ گیا، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو امن دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ دیکھو عرب ملکوں میں مزار پرستی نہیں ہے، وہاں امن ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب جرائم کے جب رپورٹ شائع ہوتی ہے تو جرائم میں وہ صفر ہوتا ہے، پہلے زمانے میں، اب معلوم نہیں۔ پوری دنیا میں جب جرائم کی رپورٹ شائع ہوتی ہے اس میں صفر کون سا ملک ہوتا ہے؟ وہاں توحید ہے اور کچھ حدود ہے نا، قصاص کا نظام ہے، اس طرح اور ہے، تو دیکھو وہاں پر امن ہے۔ جہاں شرک ہوگا وہ امن نہیں آ سکتا ہے۔ سورت کے 116 نمبر آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کثرت کبھی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ ابھی لوگ کثرت کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ صحیح راستے پر اکیلا چلو اور غلط راستے پر بھیڑ کے ساتھ مت چلو۔ بعض اسلاف کا یہ قول ہے، کہتے ہیں علیک بسبیل الہدا ولا تستوحش قلت السالکین وإیاک وطریق الضلال ولا تغتر بکثرت الہالکین۔ سورت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے علامات کبریٰ کے ظاہر ہونے تک ایمان بھی قابل قبول ہوتا ہے، توبہ بھی قبول کیا جاتا ہے۔ جب طلوع الشمس من المغرب ہو گیا توبے کا دروازہ اس دن سے بند ہو جائے گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا اجمعون۔ سب لوگ ایمان لائیں گے لیکن وذالک حین لا ينفع نفسا ایمانها، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ تلاوت کی هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک۔ سورت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب آپ اللہ کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے کہ اللہ ایسے بندے کو نعمتیں دے رہا ہے جو مسلسل گناہوں میں لگا ہوا ہے، گناہ بھی ہے اور نعمتیں بھی مل رہی ہے، سمجھو یہ استدراج ہے، اس کے پکڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ 44 نمبر آیت۔ جب چھوڑ دیا انہوں نے وہ نصیحت
جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے. یہاں تک کہ جب وہ مست ہو گئے نا، اذا فرحوا، مست ہو گئے، بما اوتو، تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. سورۃ الاعراف، اس سورت کی 3 نام ہیں: الاعراف، المیقات، المیثاق. اعراف اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے بھی ذکر کیا، جہنم والوں کے بھی ذکر کیا، اور ان کے بیچ میں اعراف کا ذکر کیا. یہ ایک اونچی باؤنڈری ہوگی جس پر کچھ لوگ ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر جو حق و باطل کا معرکہ ہے، اس میں دو ٹوک موقف اختیار نہیں کیا تھا، بیچ بیچ میں رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چند سالوں کے لیے ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھیں گے. ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. تو یہ نام سورت کے بالکل بنیادی مضمون کے مطابق ہے جو میں آپ کو ابھی بیان کروں گا. جو دنیا میں بیچ میں رہتا ہے وہ وہاں بھی بیچ میں رہے گا. دوسرا نام ہے سورۃ المیقات. موسیٰ علیہ السلام کی میقات کا ذکر ہے اس میں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا. تیسرا نام ہے المیثاق. اس میں اس میثاق کا ذکر ہے جو اللہ نے تمام انسانوں سے لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ. سورت کی ابتدا اور انتہا. ابتدا ہوئی ہے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور تبلیغ کی دعوت دی گئی کہ پیغمبر قرآن ہم نے نازل کیا، اس کو پہنچاؤ، دل تنگ مت کرو. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. بھائی ہم اور آپ تو بڑے اچھے اس میں ہیں نا، ماحول میں. ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر طرف سے مخالفت ہوتی تھی، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کون سی تکلیفیں نہیں پہنچائے. دل تنگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے نا. اس لیے یہ جو صورت انعام ہے نا، اس میں لفظ کذالک کے ساتھ ان مراحل کا ذکر کیا گیا ہے جو داعی حق پر گزرتا ہے. کذالک کذالک کذالک، اس میں دیکھ لیں یہ عقبات ستہ ہے. جو قرآن سے ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے وہ آدمی مضبوط ہوتا ہے. جو قرآن سے ٹریننگ یافتہ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی 2 باتوں سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے. آج بھی قرآن کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے نا. کچھ نہیں تو آپ قرآن ہاتھ میں اٹھاؤ، قرآن کا دورہ کرو، تفسیر پڑھاؤ. سب سے پہلے عوام نہیں، مولوی آپ کو کہیں گے یہ پنچپیری ہے، وہ ہو یہ تو پنچپیری ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ بھی ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. بھائی پنچپیری کیا چیزیں، اللہ کے رسول کو کیا بولا لوگوں نے؟ ساحر، مجنون، کذاب، اشر، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا اپنے پیغمبر کو، ولا يحزنك قولهم. پیغمبر ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہو، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، اس سے آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی. ان العزت للہ جمیعا. دیکھو یہ تسلی اللہ کیوں دے رہا ہے؟ دل تنگ ہو جاتا ہے نا. اللہ اکبر. یہاں جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں نا ادھر، آپ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کے قبضے میں نہیں ہیں، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. ورنہ کوئی قرآن تفسیر کی دورے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، یا طلباء ہمیں بتاتے ہیں فلاں مفتی صاحب نے مجھے روکا، فلاں حضرت صاحب نے مجھے روکا.
فلاں بزرگ سے میں نے مشورہ کیا، اس نے کہا نہیں جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، وہاں نہیں جاؤ۔ دیکھو ابھی بھی قرآن کے ساتھ کتنی مشکلات لگی ہوئی ہے نا۔ ہاں، تمہارا جرم کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھا رہے، بس قرآن نہیں پڑھاؤ، آپ جامع و معقول و منقول ہے، آپ علامہ ہے، آپ کی بڑی عزت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ورقہ ابن نوفل کی بات یاد ہے نا، بخاری شریف میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے، جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی آئی اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اس کے پاس لے گئی، اس نے پہچان لیا کہ وہ پیغمبر ہے، تو وہ کہنے لگا یا لیتنی کنت جزعا انصرک نصرا مؤزرا حین یخرجک قومک، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، تیری بھرپور مدد کرتا جس وقت تیری قوم تجھے نکالتی۔ اللہ کے رسول نے بڑے تعجب سے کہا او مخرجیہم، مجھے نکالیں گے؟ یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا ورقہ ابن نوفل کا بخاری شریف میں کہ جو کچھ آپ پیش کرتے ہیں، جو بھی پیش کرے گا الا عودی بھی، اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے۔ توحید و قرآن کا اثر یہی ہے، اس کو آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے تو نہ آپ کو مولوی برداشت کریں گے، نہ کوئی اور برداشت کرے گا، نہ کوئی اور برداشت کرے گا۔ وہ دور کسی جگہ پیر صاحب بیٹھا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی کہ آپ قرآن کا دورہ کیوں چل رہا ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، عام مسلمان قرآن سے خوش ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ طالب علم قرآن سے گمراہ ہوگا، اللہ اکبر، اتنے بیوقوف ہے یہ۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پنجپیری ہے، پنجپیری کیا چیز ہے؟ پنجپیر کوئی عقیدہ ہے؟ دیوبند بھی جگہ کا نام ہے، وہ بھی جگہ کا نام ہے، پتہ نہیں ہے بیچاروں کو نا۔ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن نہ دیوبندی ہے، نہ پنجپیری ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آپ پڑھاؤ نا، آپ پنجپیری نہیں ہے، آپ پڑھاؤ۔ قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یہ قرآن سے طلباء کو منع کرتے ہیں؟ تو طلباء سے ہم کہتے ہیں آپ لوگ خیر برداشت کرو، تمہارے استاذ اچھے لوگ، ان کے لیے دعا کرو۔ وہ یہ کیوں نہیں چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صالحین ایک مصلحین ہے۔ ایک صالحین ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے؟ یہ صورت ہود میں آئے گا، آخر میں، بالکل آخر میں، سورہ ہود کا بالکل آخر لکھا وما ربک لیہلک القری وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ تیرا رب ظلم کی وجہ سے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے جبکہ وہاں اس مصلحین موجود ہے۔ یا علماء نے فرق لکھا ہے، ایک ہوتا ہے صالح، ایک ہوتا ہے مصلح۔ مصلح وہ ہوتا ہے جو غلط عقیدے پر ضرب لگاتا ہے، غلط عمل پر حق بیان کرتا ہے۔ صالح وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، خود نیک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دنیا صالح کی جوتے اٹھاتی ہے، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان کو دعوتیں کھلاتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں۔ اور جو مصلح ہوتا ہے، دنیا ان کو گالیاں دیتی ہے، ان پر فتوے لگاتی ہے، اور وہ، لیکن ایک مصلح 1000 صالحین سے بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ جب تک آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ مجھے کیا بولیں گے، بس آپ انسان نہیں۔ لوگوں نے تو انبیاء کو تنگ کیا ہے۔ تو قرآن سے آپ ٹریننگ یافتہ ہوں گے نا، آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ورنہ ایک دو مولوی آپ کی مخالفت کریں گے، خیبت فریقے، آپ میدان چھوڑ کے گئے ہوں گے کہ وہ میرے خلاف بول رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے بھائی۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ان علماء کو جو طلباء کو قرآن سے روکتے ہیں۔ حالانکہ وہ طالب علم روکتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے بیچارہ، لیکن اس کے دل سے اس حضرت صاحب کی، مفتی صاحب کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ یار اس نے تو جھوٹ بولا مجھ سے، یہ مجھے روک رہے ہیں قرآن سے۔ مشورہ کرتا ہے، جی میں سرب کا دورہ پڑھتا ہوں، پڑھو، جی میں چلہ لگاتا ہوں، چلو۔
جی میں تفسیر کا دورہ پڑھاتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں پڑھو نہیں پڑھو. یہ اللہ کو کیا جواب دے گے حضرت صاحب؟ ویسے دین کے کاموں کے ساتھ عموماً بھی کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے نا، یعنی کچھ تکلیفیں لگی ہوئی ہے. امام کو کمیٹی تنگ کر رہا ہے نا. اور ایک مرتبہ میرا بھی دل تنگ ہو گیا تھا. میں نے ایک استاد سے مشورہ کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ خود بھی امام ہے. اس نے کہا کہ دیکھو یہ دین کے کاموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، یہ تکلیفیں لگی ہوئی ہے، انبیاء کا راستہ ہے نا. کمیٹی والا امام صاحب کو کمیٹی تنگ کر رہا ہے، مدرس کو متمم تنگ کر رہا ہے یا ناظم تنگ کر رہا ہے، اور جو عالم قرآن پڑھاتا ہے اس کو بھی علماء تنگ کر رہے ہیں. تو یہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. جتنا بڑا کام کرو گے نا اتنی بڑی مخالفت ہوگی. اب قرآن بیان کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میں استقامت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک یہ ہمارا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں رکھے. دنیا میں جو بولتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن سے عزت بڑھتی ہے. ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ ہر عالم قرآن ہاتھ میں اٹھائے پڑھائے طلبہ. اصل کام یہ ہے. دل تنگ ہوتا ہے نا، ابتدائی سے ہوئی. دل تنگ نہیں کرو. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. اور اختتام بھی اسی پر ہے. اختتام کس پر ہے؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس میں انزال کتاب کی علت بیان کی گئی. قرآن ہم نے کیوں نازل کی؟ اس میں ہدایت اور رحمت ایمان والوں کی. ابتدا و انتہا میں اللہ نے یہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ مومن اس کتاب کو مضبوطی سے تام لے، تاکہ حق و باطل کے معرکے میں جو قیامت تک جاری ہے اس میں یہ کامیاب ہو جائے، فیل ہونے سے بچ جائے. حق و باطل کا معرکہ اس وقت شروع ہو چکا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ابلیس نے مخالفت کی. ایک طرف انبیاء ان کے متبعین، دوسری طرف کافر. یہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کا اختتام کب ہوگا؟ خاتمۃ شروع دجال ہے، جب وہ آئے گا. خاتمۃ بنی اسرائیل، پیغمبر علیہ السلام اس کو قتل کریں گے تو حق و باطل کا مارے گا اس وقت تک ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے جاری رہے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری پیغمبر اس خاتمۃ شروع کو قتل کرے، لیکن اللہ نے اس کے لیے خاتمۃ بنی اسرائیل کو زندہ رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اس کی شان اتنی نہیں بڑھائی. بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کم سے کم اللہ نے اس کے لیے زندہ رکھا ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب سورت کا بنیادی مضمون. اس سورت میں بھی شرک اعتقادی اور فعلی ہے. شرک اعتقادی فعلی پر پہلے رد ہے، اعتقادی پر بعد میں. اور اس سے بڑھ کر جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ حق اور باطل کے معرکے میں اپنا موقف متعین کرو، دو ٹوک موقف اختیار کرو، بیچ بیچ میں نہ رہو. اس پوری صورت میں یہ بات سامنے آئی. آج بھی لوگوں کو یہ صورت دعوت دیتی ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ، حق و باطل کے معرکے میں ایک طرف ہو جاؤ. بعض لوگ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں نا، سب کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ اعراف میں آپ کو ٹھہرایا جائے. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کو سخت مخالفت کا سامنا تھا، تو اس وقت بعض لوگوں نے شرم کے مارے حق بیان نہیں کیا، بعض اذیت کی وجہ سے ڈرتے رہے، اور بعض وہ تھے جو میدان میں آئے. اب دیکھو یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، اس کی نمونے. پہلا نمونہ
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ابلیس کے ساتھ معرکہ شروع ہو گیا. اس صورت میں ابتدا میں بالکل یہی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ابلیس سے پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. یہ معرکہ شروع ہو گیا. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، اور پھر شیطان نے جو دھمکی دی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. بتا دیا نا، معرکہ شروع ہو گیا. ہر مسلمان حالت جنگ میں ہے، بلکہ ہر انسان. نمبر 2، جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کے اندر یہ بات نظر آئی ہے آپ لوگ. نمبر 3، سابقہ امتوں کے قصے اس میں بیان کیے گئے. کتنے قصے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. 8 انبیاء کے قصے ہیں. اس میں بھی حق و باطل کا معرکہ چل رہا ہے. کچھ لوگوں کا دو ٹوک موقع پہ، کچھ بیچ بیچ میں ہے. اس میں بھی یہ بات ظاہر ہوگی. بارہ قسم کے قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا. اس میں 8 یہ انبیاء کے اور آگے کچھ بنی اسرائیل کے. اختتام ہوگا بلعام باعورا پر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور عباد العجل کو. تقریباً 12 قسم کے نمونے ہیں عذاب کے. ہر نبی کے قصے میں قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ اس صورت میں موجود ہے. نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی، کافروں کو ہلاک کیا. لیکن جو طبقہ مومنین کافرین کے بیچ میں رہا، تفریق کرتا رہا، ان کا اللہ نے کبھی تذکرہ نہیں کیا. نمبر 5، انبیاء جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان کے اسباب کو اللہ نے ذکر کیا. بنیادی سبب فساد اور تکبر کو ذکر کیا گیا. فساد اور تکبر. نمبر 6، اس معرکے میں، حق و باطل کے معرکے میں جو شیطان کا اسلحہ اللہ نے ذکر کیا ہے نا، شیطان کون سا اسلحہ استعمال کرتا ہے؟ اس میں بنیادی اسلحہ جو استعمال کیا گیا وہ ہے ننگا پن، بے پردگی، ننگا پن. یہ بہت بڑا اسلحہ ہے. بولو سورت. اللہ تعالیٰ نے خطابات کی اولاد آدم کو اور اس فتنے سے آگاہ کیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہ اولاد آدم ہم نے لباس پیدا کیا. لباس کے 2 مقصد بتائے. لباس کے کتنے مقصد ہے؟ 2. یواری سوآتکم، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، یہ فرض ہے. نمبر 2 وریشن، یہ زینت ہے. لباس کے اندر زینت ہے اور گرمی یا سردی سے بھی انسان کو بچاتا ہے. لوگ کہتے ہیں شرعی لباس کون سا ہے؟ قرآن میں تعریف آ گئی، جو تمہارے سطر کو چھپائے، چمڑے کو بھی چھپائے اور اس کے نشیب و فراز کو بھی چھپائے. اتنا چست نہ ہو اور باریک نہ ہو. یہ شرعی لباس ہے. لباس کا مقصد اللہ نے بیان کیا. پھر اللہ نے ڈرایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. دیکھو تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا تھا،
تمہارے دادے اور دادی کو ننگا کیا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ پھر مشرکین کو ننگا کیا تھا، کیسے؟ ان سے کہا تھا ان کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے، لہٰذا وہ بیت اللہ کے مجاورین سے کپڑے مانگ لیتے تھے، جن کو نہیں ملتا وہ ننگا طواف کرتے تھے۔ اور عورت رات کو طواف کرتی تھی اپنی شرمگاہ پر ایک کپڑا باندھ کر، یہ شعر پڑھتی ہوئی طواف کرتی تھی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ۔ آج کے دن میرے شرمگاہ کا بعض حصہ ظاہر ہو جائے یا کل ظاہر ہو جائے، میں مردوں کے لیے حلال نہیں سمجھتی کہ وہ اس کو دیکھ۔ کہتے ہیں امرأۃ فی الجاہلیہ تطوف بالبیت وہی عریانہ وتنشر، بیت اللہ کے طواف کر رہی تھی، شعر پڑھتی ہوئی، وہ ننگی ہوتی تھی بیچاری، اور مرد بالکل ثلاثی مجرد ہو کے کرتا تھا۔ تو قرآن نے اس کو فاحشہ قرار دیا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ ننگا طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ لیکن ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ چونکہ ہم اور آپ تو اس دور میں ہیں نا، قرآن ہر دور کی کتاب ہے، اور شیطان یہ ایک ماہر جرنیل ہے، جنگجو ہے، اور جو ماہر جنگجو ہوتا ہے نا وہ اپنی جنگ کا طریقہ بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک طریقے پر نہیں لڑتا ہے۔ جنگی سپہ سالار وہ جنگ کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اب شیطان نے طریقہ تبدیل کیا، اب ننگا بنانے کے لیے اس نے فیشن کا لفظ استعمال کیا، فیشن فیشن فیشن، جو بھی ننگا لباس ہے فیشن ہے۔ عورتوں کی شلواریں اوپر کی طرف جا رہی، ملا شلوار، شلوار کا نام ہے ایک، ملا شلوار، پنڈیاں نظر آئے، لڑکوں کے پینچے نیچے جا رہے، عورتوں کے پینچے اوپر، اور وہ بڑے بڑے، کسی طریقے سے ننگا کرنا ہے ان کو۔ اس کا نام کیا رکھا؟ جو ترقی اور ترقی یافتہ وہ آدمی لگتا ہے جو ننگا قسم کا ہو۔ تو یہ ترقی یافتہ آدمی ہے یار۔ تو پھر یہ کتے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، کتیاں یورپ کی عورت سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، لباس نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ نے ان کے لباس پیدا کیا، ان کی شرمگاہ پر اللہ نے دم پیدا کیا، وہ بھی نظر نہیں آتا ہے جانوروں کا بھی۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے، یا بنی آدم یا بنی آدم۔ ننگا پن۔ نمبر 7، حق و باطل کے معرکے میں بنی اسرائیل کے فساد کا بیان، اور یہ کہ وہ نبی ان کے ساتھ موجود ہے، اتنے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، پھر بھی کیسے فسادی ہے۔ دریا سے نکلے، ابھی تک ان کے پیروں کا پیر گیلے تھے، فرعون تباہ ہو گیا، ایک دم ایک قوم پر گزرے، بت پرست قوم پر، کہنے لگی یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ یعکفون علی اصنام لہم۔ ایک قوم بت پرستی کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر کہنے لگی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل انتم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما کانوا یعملون قال اغیر اللہ ابغیکم ربا وفضلکم علی العالمین۔ کیسے بیوقوف لوگ ہو۔ وہ ایک یہودی نے حضرت علی کو تانا دیا تھا نا کہ تم لوگ اتنی جلدی اپنے نبی کا اتنا عرصہ نہیں ہوا آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا کس منہ سے بات کرتے ہو، ہماری نبی کا تو پھر بھی اتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے اختلاف اجتہادی ہے، دین کے لیے ہے، تمہارے ساتھ تو نبی موجود تھا، تمہارے پیر گیلے تھے، تم نے اپنے نبی سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تمہارے پیغمبر نے تمہیں کہا بل انتم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو۔
نمبر 8، بنی اسرائیل کا اپنے عقیدے میں تردد اور عدم ثبات، ان کے عقیدے میں پختگی نہیں تھی، اتنی جلدی گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہ، بناؤ، الہ مجعول ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنائے گا وہ الہ ہوگا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے تو سامری نے گمراہ کیا، ان کے عقیدے میں کوئی پختگی نہیں تھی۔ اور اس امت کی تربیت جب قرآن سے ہوتی رہی صحابہ کے دور سے لے کر، تو ان کا عقیدہ مضبوط ہے۔ نمبر 9، ثابت قدمی کی مثال سحرۂ فرعون۔ دیکھو کیسے ثابت قدم تھے، چند منٹوں کے مسلمان فرعون سے نہیں ڈرے، ایک دم اعلان کیا آمنا برب موسیٰ، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے دھمکی دی، انہوں نے کہا لا زیر انا الی ربنا منقلبون، رب کے پاس ہی تو جانا ہے۔ فرعون نے دھمکی دی، انہوں نے کہا فقض ما انت قاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ چند منٹوں کے مسلمان، اب نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، کہتے ایمان مضبوط نہیں ہوا ابھی۔ چند منٹوں کے مسلمان، کہتا ہے کانوا فی اول النہار سحرا وفی آخر النہار شہداء بررا، دن کے ابتدا میں جادوگر اور آخر میں نیک شہید ہو گئے۔ ثابت قدمی سحرۂ فرعون سے سیکھو، بنی اسرائیل کے اندر نہیں تھا۔ چند منٹوں کے مسلمان فرعون کو حیران کر دیا۔ کرو، فرعون سے کہا تیرا حکم تو یہاں چلتا ہے۔ اصحاب سبت کے واقعہ کے اندر بھی یہ بات آیا ہے، وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ 3 فرقے بنے، شکار کرنے والا فرقہ، شکار سے روکنے والا فرقہ، اور بیچ میں چپ رہنے والا فرقہ۔ یہاں بھی اللہ نے ایسے ہی کیا۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ جو منع کر رہے تھے اللہ نے ان کے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو نجات دی، اور جو ارتکاب کر رہے تھے ان کے بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو ہلاک کیا، اور جو چپ رہے تھے اللہ بھی چپ رہا۔ فنص اللہ علی نجات الناہین وہلاک المرتکبین وسکت عن الساکتین۔ اور بیچ میں وہ تھے نا، انہوں نے منع کرنے والوں سے کہا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، یار کیوں تبلیغ کرتے ہو ان کو، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ تو منع کرنے والوں نے کہا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون، عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا اور شاید یہ بچ بھی جائے، تو کوئی بات مانے یا نہ مانے بتانا چاہیے۔ اب پتہ نہیں ان کو اللہ نے ہلاک کیا یا بچایا، اس پہ بڑا اختلاف چل رہا تھا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمہ القرآن ہے نا، وہ بھی پریشان تھے۔ اچھا، ان کے ایک شاگرد نے یہ مسئلہ قرآن سے حل کیا، اس نے جوڑ دیا اس کو انعام میں، کہتے جی بچ گیا تھا، ان کو بھی بچایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ عبداللہ ابن عباس صبح سے شام تک پڑھاتے تھے، اور ان کے پاس طلبہ کی بڑی تعداد ہوتی تھی، اور وہ فرماتے تھے کہ اچھا پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں کہتے یار دل بھی تک جاتے ہیں جس طرح بدن تک جاتا ہے، چلو بیچ میں گپ شپ کرو، اشعار۔ مختلف لوگوں کو بلاتے تھے، تفسیر والے، انصاب والے، حدیث والے۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک مکھی بھی اس پر بیٹھ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو 3 فرقے تھے، ایک تھا فرقہ ایجابیہ مومنہ، اللہ اور رسول کی بات مانی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ دوسرا تھا فرقہ عاصیہ فاسقہ، انہوں نے اللہ کے حدود پر جرأت کی اور اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ اور تیسرا تھا فرقہ سلبیہ مترددہ، انہوں نے اللہ کے امر کی تو اطاعت کی کہ خود شکار نہیں کیا، لیکن
خلاف کڑے بھی نہیں ہوئے، چھوڑو یار اپنا کام کرو، سر بچاؤ روٹی بہت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، کون سی تمہارے سر میں درد ہے، آرام سے بیٹھو نا۔ آرام سے بیٹھے گا؟ حق و باطل کے معرکے میں آپ آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ میثاق کا ذکر ہے جو تمام انسانوں سے لیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، عہد الست کہتے ہیں اس کو، عہد الست۔ اس طرح اس صورت میں اس عالم کا ذکر ہے جو حق کے مقابلے میں آیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اللہ نے نام نہیں لیا، کوئی عالم بھی اس طرح کرے گا نا اس کی یہ خاصیت ہوگی۔ آتینا و آیاتنا، آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، علم انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو اس کو اوپر لے جاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال کتے کے ساتھ دی اللہ تعالیٰ، دنیا پرست مولوی کی مثال کتے کے ساتھ دی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اب علامہ ابن قیم صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، الامثال فی القرآن الکریم میں انہوں نے لکھا ہے، ہر مثال کی تطبیق کرتا ہے نا۔ اب اس کی مثال اللہ نے کتے کے ساتھ دی، کیوں؟ مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہاں پہلے کتے کی خصلتیں بیان کی کہ کتے کے خصائل سمجھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا پرست مولوی اور کتے میں کیا مناسبت ہے۔ اب کتے کے خصائل سنو۔ کتے کی پہلے خصلت کیا ہوتی ہے؟ بڑا حریص ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ پتھر پھینک کو نا اس کے پیچھے بھی جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کو ذلیل کر کے بگاؤ، پھر روٹی کا ٹکڑا بتاؤ، دوبارہ دم ہلاتا ہوا آئے گا۔ بہت ذلت برداشت کرتا ہے حرص کی وجہ سے، اور چیزوں کو دفن کرتا ہے، اور پھر سونگنے کی طاقت اس کی بڑی مضبوط ہے۔ پھر جا کے جو ہڈی دفن کی ہوتی ہے اس کو نکال لیتا ہے۔ 6 میل دور یہ سونگتا ہے، رات کو اس کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ اچھا، اور خصلت کیا ہے کہ یہ اپنے ہم جنس کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایک کتا دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ 2 کتوں کو ایک ساتھ کھاتے ہوئے دیکھے کبھی آپ؟ 10 بکریاں ایک ٹپ میں کھائیں گی اور بینسی بھی کھائیں گے، لیکن 2 کتے ایک ساتھ نہیں۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ یہ فقیروں کے پیچھے بونگتا ہے، اور جس کے پاس اچھے کپڑے ہو، اچھی حالت میں ہو، مالدار کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ فجر کے بعد آپ دیکھو نا کاغذ چننے والوں کے پیچھے کتے کیسے بھاگتے ہیں، حالانکہ آپ بھی وہاں گزرتے آپ کو کچھ نہیں بولیں گے۔ جی بالکل، فقیر کے پیچھے بونگتا ہے، مالدار کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ اب یہی خصلتیں آپ دیکھو، دنیا پرست مولوی بڑا حریص ہوتا ہے، بہت حریص ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا مقصد دنیا جمع کرنا ہے، بس پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے۔ نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، حیلے بناتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، لوگوں کے خواہش کے مطابق دین فراہم کرتا ہے ان۔ حریص، حل من مزید، حل من مزید، کروڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اور جمع کر رہا ہے۔ یہ پیروں کے پاس کتنا مال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، جی ہمارے لیے دعا کرو، کاروبار نہیں چلتا ہے، یا میں غریب ہوں، یہ دعا کر لیتا ہے۔ عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کا کارٹ آیا، پہلے زمانے میں وہ کارٹ آتا تھا نا،
اس آدمی نے کہا کہ مجھے مالی تکلیف ہے، میرے لیے دعا کرو۔ عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 500 روپے نکالے اور اس طالب علم سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو یہ بھیجو۔ اس نے کہا حضرت دعا کی درخواست کی ہے۔ کہا میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں ویسی دعا کروں اس کے لیے، پہلے پیسہ دے دو اس کو۔ پیسہ بھیجا، پھر کہا اب اس کے لیے دعا کرو، اب ہم اور وہ برابر ہو گئے۔ ابھی پیر صاحب کروڑوں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسہ دے دو نا، آپ دعا کر رہے ہیں، پہلے تو وہ پیسہ دے دو۔ عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ پیسہ جانماز کے نیچے رکھتے تھے، جیب میں نہیں رکھتے تھے، اور وہیں سے اٹھا کے دیتے تھے طلبا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بند کرو اس کو۔ اگر سننا ہے تو باہر جاؤ، نہیں تو بند کرو، ضروری ہے جاؤ۔ وقت سے پہلے جو لیڈر بنتا ہے نا، اس کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ایک تو کتا کیا ہوتا ہے؟ بڑا حریص ہوتا ہے۔ تو دنیا پرست مولوی و پیر بھی کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے۔ دنیا پرست پیر کے مجلس میں ساری دنیا دار اور سیٹ ہوتا ہے، کوئی غریب طالب علم نہیں ہوتا ہے۔ وہ سیٹ کو یہاں چومتا ہے، آپ سے بہت محبت ہے، آپ آیا کریں۔ اب کوئی طالب علم ہاتھ ملاتا ہے، کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میں مصروف ہوں، اس کو ڈانٹتا ہے، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا، کتا اپنے ہم جنس کو برداشت نہیں کرتا ہے نا، اس طرح دنیا پرست مولوی بھی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کے مسجد کے قریب کوئی مسجد بنتی ہے تو یہ بولتا ہے کہ یہ مسجد زرار ہے، اس کے خلاف بھرپور کوشش کرتا ہے۔ مدرسہ بنتا ہے، مسجد بنتی ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ پہلے میں اکیلا تھا، اب میرا کام تقسیم ہو گیا، میرا ساتھی پیدا ہو گیا، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں چندہ تقسیم ہو جائے گا، پیسے نہیں ملیں گے اس کو۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تصوف سے بھی وابستہ تھے نا، تو پیروں کے خوب خبر لی ہے انہوں نے کہا ہر پیر اپنے علاقے میں اپنے آپ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، وہاں دوسرا پیر آتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے مرید نے، پیر صاحب نہیں تھے، کسی اور مولوی صاحب سے اس نے نکاح پڑھایا، 5 روپے دیے تھے اس کو۔ اب پیر صاحب آیا، اس نے کہا یہ تو بڑی غلط رسم چلی۔ اس مرید کو بلایا، کہتے تیرا نکاح نہیں ہوا، ابھی دیکھو تیری نکاح کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو وہ پڑھنے لگا، والشمس وضحاها ادیڑ بے نکاحا والقمر اذا تلاہا ادیڑ بے نکاحا۔ آخر تک اس طرح پڑھتا گیا۔ اس نے کہا پیر جی آپ بھی 5 روپے لے لیں، نکاح مت ادیڑو میرے لیے۔ اس طرح بعض علاقے میں بعض مولوی بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وحدہ لا شریک۔ بھائی وحدہ لا شریک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسرا مدرسہ بنتا ہے اس کو تکلیف، اور دوسری مسجد بنتی ہے تو اس کو تکلیف۔ جو کام وہ کر رہا ہے اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ متکبر ہے۔ تیسری خصلت، فقیر کے پیچھے بونگتا ہے، دنیا پرست کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ صرف دنیا پرست آدمی غریب آدمی سے سلام نہیں کرتا ہے، اس کو وقت نہیں دیتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے۔ اور جو دنیا دار آتا ہے ہاں السلام علیکم، ایسا منہ بناتا ہے اس کے سامنے، ایسا دم ہلاتا ہے قسم سے۔ طالب علم سے سیدھی منہ بات نہیں کرتا ہے، غریب آدمی سے سیدھی منہ بات نہیں کرتا ہے، اور جو دنیا دار آتا ہے اس کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا پرست مولوی جو بک گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، بلعام باعورا، اس کو اللہ نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس طرح بے عمل عالم کی مثال۔ اب ان باتوں سے کوئی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، اس لیے تو وہ کہتے ہیں درود تفسیر نہیں پڑھو۔ اچھا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔
گدھے کے ساتھ مثال پیش کی ہے کہ علم کا بار تو اٹھا رہے عمل نہیں کر رہے. اللہ اکبر. اس طرح صورت میں کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور پوری قرآن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، کئی مراحل ہے اس کے اندر. یہ کیونکہ بنی اسرائیل اپنی تاریخ کے اعتبار سے وہ ایسی قوم تھی، بڑی لاڈلی قوم بھی تھی، اللہ نے ان کا بڑا لحاظ رکھا ہے، لیکن اخلاق پستی، انبیاء کو تنگ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا، کسی سوالات کرتے تھے اور حق و باطل کے معرکے میں ہمیشہ فیل ہوتے رہے. یا اللہ خیر. عمر تویدہ جوڑ کرنا تھا، اب بورڈ جوڑ کر کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اس طرح صورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ منکر پر سکوت اختیار کرے، اگرچہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ میری بات اثر نہیں کرے گی اور یہ باز نہیں آئے گا، یہ معذور قرار ہو جائے گا اور اس کی ذمہ یہ بری ذمہ ہو جائے گا. جادوگروں کا موقف دو ٹوک تھا تو سجدے پر اس کا انتہا ہو گیا، سجدے میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، ظلم کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کے سامنے جھک گئے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتا ہے تضرعاً و خفیتاً، ان کو معتدین کہا گیا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ انہ لا یحب المعتدین. تضرع کس کو کہتے ہیں؟ انکسار، ذلت. خفیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی دعا کوئی اور نہ سنے. دعا کی 4 شرطیں اللہ نے بیان کی. ایک دعا کا رکن بیان کیا، ربکم ادعو ربکم، رب کو پکارو، یہ رکن ہے. تضرعاً و خفیہ یہ ظاہری حالت ہے، اور باطنی ودعوہ خوفا و طمعا، دل میں کیا ہو؟ خوف اور طمع. ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، غصے کے ٹھنڈا ہونے کے لیے سکتہ کا لفظ استعمال کیا، سکنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. حالانکہ سکنہ ہونا چاہیے تھا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. سکوت تو انسان اختیار کرتا ہے. اس تعبیر میں نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نقطہ یہ ہے کہ غصے کے وقت غصہ انسان پر ایسا کنٹرول کر لیتا ہے کہ وہ انسان کو حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. جب انسان غصہ ہو جاتا ہے نا، غصہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور غصہ گویا بول رہا ہے، غصہ اس کو حکم دے رہا ہے، تو وہ کچھ کر لیتا ہے کہ جو بعد میں پچھتاتا ہے. سکتا عن موسیٰ الغضب، اس لیے اللہ تعالیٰ سے حلم کی دعا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کی دعا کیا ہے؟ اللہم انفعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. خاص طور پر اہل علم کے ساتھ حلم بہت لازمی ہے. علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے. اللہم انفعنی بالعلم وزینی بالحلم. اس صورت میں یہ بھی ہے، ایک لوگوں کے شبہے کا جواب ہے. آپ بیان کرو، شرک پر رد کرو، توحید بیان کرو. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بتوں کی آیتیں ہم پر فٹ کرتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں کے بارے میں. تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم
ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ تم جن کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، بندے تمہاری طرح۔ اللہ کہتے ہیں بندے تیری طرح، تم بت ہو اور اللہ نے تیرے ساتھ تشبیہ دی ہے، تم بت ہو کیا؟ تو یہ بھی بت نہیں ہے۔ اور عباد تو مقصود نہیں تھے، عباد کے مجسمے بناتے تھے کہ اس میں روح آتی ہے۔ شرک کی ابتدا قوم نوح سے ہوئی نا، 5 پیروں سے ہوئی۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ 5 پیر، یہ پنجپیر کے اندر بھی 5 پیر تھے پہاڑ کے اوپر۔ تو ہندو کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، مسلمان کہتے تھے ہمارے ہیں، دونوں عرس مناتے تھے اس کا۔ تو شیخ صاحب چلے گئے، انہوں نے ان کو رات کو وہ کاٹ کے پھینک دیا، ختم ہو گیا ابھی تک۔ 5 پیر دفن تھے وہاں پر۔ تو قوم نوح کی شرک کی ابتدا بھی 5 پیروں سے ہو گئی تھی۔ پہلے انہوں نے یاد دہانی کے لیے شروع کی، پھر برکت، اور بعد والی نسل جو ہے نا وہ اس کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو شرک کی ابتدا 2 چیزوں سے ہو گئی، ایک تعظیم قبور الاکابر، بزرگوں کی قبروں کی تعظیم، نمبر 2 ان کے مجسمے بنانا۔ اس لیے اسلام نے دونوں کو حرام کیا ہے۔ سورۃ انفال ٹائم سوچو، مجھے سورہ یونس تک پڑھانا تھا، ہو گیا کافی ہے؟ اچھا چلو صحیح ہے۔ جی جی بالکل۔ یہ کہا کہ جانوروں کو بھی دم دی پردے کے لیے، تو جو دمبا ہوتا ہے وہ ترکی